السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین ومن تبعہم ووالاہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مبارک ہو مومنوں، آئی ہے شب برات۔ مبارک ہو مومنوں، آئی ہے شب برات، رحمت خدا بن کر چھائی ہے شب برات، رحمت خدا بن کر چھائی ہے شب برات۔ رب قدیر بندوں سے یوں کہتا ہے، رب قدیر بندوں سے یوں کہتا ہے، مانگ لو ہم نے بنائی اسی واسطے شب برات، مانگ لو ہم نے بنائی اسی واسطے شب برات۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، آج کی برکت والی رات، مغفرت والی رات، رحمت والی رات، برات اور گناہوں سے چھٹکارا دلانے والی رات ہم پر سایہ فگن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم کو زندگی اور حیات عطا فرمائی، صحت و تندرستی عطا فرمائی، اور ایسی مقدس رات کا اہتمام کرنے اور اس میں کچھ رب کو منانے کا موقع مرحمت فرمایا۔ یقیناً آج کی رات وہ بابرکت رات ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فی لیلۃ مبارکہ کہا، برکت والی رات، رحمتوں والی رات۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو دن پر مقدم اور فوقیت عطا فرمائی، یعنی دن کے مقابلے میں رات افضل ہے، دن کے اوقات کے مقابلے میں رات کے اوقات اور رات کی گھڑیاں افضل ہے۔ ہر رات یہ دن سے افضل ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہر رات میں جب ایک تہائی رات باقی رہ جاتی ہے، 3-4 بجے کا وقت ہوتا ہے، آسمان دنیا پر ہر رات اللہ تبارک و تعالی نزول جلال فرماتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت، یہ دن کے وقت اس کا ذکر نہیں کیا گیا حدیث میں، رات ہی میں اللہ تعالیٰ ہر رات ندائیں کرتا ہے، ہر رات پکارتا ہے گناہگار بندوں کو، اے بندو میں آسمان دنیا پر آیا ہوں، میری رحمت آسمان دنیا پر تمہارے اوپر چھماچم برس رہی ہے، آؤ مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر لو، مجھ سے جو مانگنا ہو مانگ لو۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر رات ندائیں فرماتا ہے۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں رات افضل ہے دن کے مقابلے میں، اور ان راتوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے بعض اور راتوں کو اس عام عمومی
اور اس کی عمومی برکتوں کے باوجود ایک خصوصی برکتوں کے ساتھ چند راتوں کو اللہ تعالیٰ نے اور معزز فرمایا اور مکرم فرمایا اور عزت والی اور برکت والی فرمایا۔ انہی شرف و عظمت والی راتوں میں سے آج کی رات بھی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بڑے امام، ایک کثیر امت ان کی تقلید اور پیروی کرتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 5 مقدس راتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرنے پر اللہ دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، قبول فرما لیتا ہے۔ وہ 5 راتیں کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان 5 راتوں میں سے آج کی رات شب برات بھی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبولیت کا شرف اور مقام عطا فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو اسی وجہ سے ہر رات میں 1/3 رات پر آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے، لیکن آج کی رات غروب شمس کے ساتھ ہی سورج جیسا ہی غروب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول جلال فرما کر یہ اعلان کرتے رہتا ہے، ندائیں کرتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخشش کا پروانہ عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے مصیبت زدہ جو مصیبت کے بارے میں مجھ سے مانگے میں اس کی مصیبتوں کو دور کر دوں۔ کون کیا مانگنا چاہتا ہے مجھ سے مانگے آج کی رات۔ صحت مانگتا ہے، صحت مندی عطا کروں گا، مرض سے چھٹکارا چاہتا ہے، امراض سے چھٹکارا عطا کرتا ہوں، تنگ دستی کی دعا کرتا ہے تو تجھے فراغ دستی عطا کروں گا، تجھے خوشحالی عطا کروں گا، اگر تو مصیبت اور پریشانی میں ہے تو تجھ کو راحت اور سکون عطا فرماؤں گا۔ یہ کیا کیا مصیبتیں ہیں؟ حل من مبتلن، ہے کوئی پریشان حال، ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی بیمار، اپنی اپنی ضرورت اور حاجت کو میرے سامنے پیش کرے، آج میں تمہاری حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ آسمان دنیا سے یہ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی یہ ندائیں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحم و کرم کا معاملہ دیکھیے کہ وہ رب قدیر کیسا اس کا سخی دربار ہے کہ بغیر مطالبے کے، بغیر مانگے کے، بغیر ہماری طرف سے درخواست کے اللہ تعالیٰ خود آج کے دن غروب شمس سے آسمان دنیا پر نزول جلال فرما کر یہ اعلان کر رہا ہے، اے بندو آؤ میں تم کو دینے کے لیے تیار ہوں، آؤ میں تم کو ہر تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بتائیے دنیا میں کوئی ایسا در بھی ہے جو بلا بلا کر جو بانٹا جاتا ہے؟ کوئی آ نہیں رہا ہے تو اس کو بلا بلا کر اس کے منہ مانگے تمام چیزیں اس کو عطا کی جاتی ہے۔ یہ دنیا میں ایسا کوئی مقام ہم نہیں دیکھتے۔ وہ رب قدیر خالق کائنات ہے، وہ اعلانات کر رہا ہے، اور کیا اعلان ہوتا ہے؟ حدیث شریف میں جیسا آتا ہے اذا كانت ليلة النصف من شعبان، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ روایت ابن ماجہ کی ہے، یہ آج کی مقدس رات کے تعلق سے ترمذی شریف کی روایت بھی ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، بیہقی کی روایت ہے، مختلف احادیث کی کتابوں میں آج کی رات کی فضیلت کے تعلق سے ذکر کیا جاتا ہے اور ذکر کیا گیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آج کل سوشل میڈیا پر یہ آج مختلف طریقے سے یہ مختلف باتیں کر کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لوگوں کو غلط فہمیوں کا شکار بنا کر دین کے صحیح راستے اور دین کے صحیح اور یہ ہدایت کے راستے سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ارے بتائیے کہ یہ مبارک راتیں یہ آج ہم آج سے نہیں منا رہے ہیں، یہ راتیں ہمارے اسلاف نے بھی منائی ہے۔ اب دیکھیے امام شافعی نے یہ فرمایا آج کی رات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ امام
غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیت الطالبین میں آج کی رات کے فضیلت کے تعلق سے لکھا ہے، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان دین، ہمارے بڑے بڑے اولیاء اللہ نے اس رات کا اہتمام کیا ہے، اس رات کے اہتمام کے تعلق سے لوگوں کو ترغیب بھی دیا ہے، لوگوں کو تشویق اور شوق بھی دلایا ہے۔ آج کی مقدس رات ہے، لوگوں آج کی رات میں عبادت کرو، رب کو منانے کی کوشش کرو، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ ان لوگوں نے یہ ہمارے اسلاف کی زندگی بھری پڑی ہے کہ جنہوں نے آج کے رات کا اہتمام کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اب اس کے اندر افضلیت یہ بتائی گئی ہے کہ عبادت کرنا ہے تو تنہائی میں عبادت کرنا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ یقیناً عبادت تو ہر کوئی تنہائی پہ کیا کرتا ہے، اس کے اندر عمومی اجتماعی عبادت کے تعلق سے یہ نوافل کے لیے، نفل چیزوں کے لیے عمومی عبادت، سب مل کر عبادت کرنے کے بارے میں اس کو مستحسن اور بہتر قرار نہیں دیا گیا ہے۔ تو جو لوگ نہیں مانتے وہ، اور جن لوگوں کو آج کی رات کے تعلق سے کچھ بعض چیزوں کی وجہ سے اعتراضات ہیں، وہ بھی اس بات کے قائل ہے کہ آج کی رات کی فضیلت کے تعلق سے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ تنہا عبادت کرنا چاہیے، انفرادی عبادت کرنی چاہیے، وہ بھی اس بات کے قائل ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ عبادت تو انفرادی ہوتی ہے، ہر کوئی اپنی اپنی عبادت کرتا ہے، ہر کوئی اپنے اپنی رب کے بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے۔ اس کے اندر کوئی گھروں میں کرتا ہے، گھر میں آسانی نہیں ہے تو مسجد میں بھی جو عبادت کی جاتی ہے، ہر کوئی اپنی اپنی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ تو یہاں ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم کو یہاں پر کوئی اجتماعی دعا اور اجتماعی کوئی خصوصی نمازیں یہاں پر نہیں ادا کی جاتی، کیونکہ یہ آج کی رات میں یہ تنہائی میں عبادت کرنا یہ افضل قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی وجہ سے روایتوں میں کیا آتا ہے، آج کی مقدس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلت بخشی، برکتوں اور رحمتوں سے اس کو مالا مال فرمایا، تو علماء فرماتے ہیں کہ میں ابھی چند روز پہلے رجب کے مہینے میں معراج کی رات ہمارے سامنے آئی، اس کا ہم نے اہتمام فرمایا۔ رجب کی رات میں کیا ہوا؟ رجب کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو آسمان دنیا پر لے جا کر وہاں پر خصوصی مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، اپنے ہم کلامی سے مشرف فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو آسمانوں پر لے جا کر اپنے دیدار اور ہم کلامی سے مشرف فرمایا، اور تو شعبان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب علیہ السلام کی امت کے لیے یہ انتظام فرمایا، اے حبیب آپ کی امت کو تو ہم آسمانوں پر نہیں لے جا سکتے، ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ کی امت کے لیے آج کی رات ہم خود آسمان دنیا پر آ کر آپ کی امت کو رفعت و بلندی سے سرفراز کرتے ہیں۔ حضور کو وہاں لے جا کر آپ کو بلندی عطا کی گئی، رفعت اور بلندیوں سے سرفراز کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر آج امت مسلمہ کو رفعت و بلندی سے سرفراز کرنے کے لیے ندائیں کر رہا ہے، مغفرت کا اور بخشش کا پروانہ دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ندائیں اور اعلان کر رہا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے آقا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ میرا محبوب یہ رفعت اور بلندیوں سے سرفراز کیا جائے، تو میرے حبیب کو خوش کرنے کی کون سی چیز ہے؟ میرا حبیب کس چیز سے خوش ہوتا ہے؟ میرا حبیب اس سے خوش ہوتا ہے جس میں اس کی امت کی بھلائی ہے، اس کی امت کی اس کے اندر خیر خواہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ امت کی خیر خواہی کے لیے آج کی رات آسمان دنیا پر نزول جلال فرما کر امت کے لیے یہ بلندیوں کا، مغفرتوں کا، برکتوں کا یہ ماحول اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرما دیا۔ یہ دیکھیے کہ اب جتنے بھی یہ راتیں ہم کو ملی ہیں یہ سب حضور پاک علیہ السلام کا صدقہ تو فعل ہے، آپ کے نالین پاک کا تصدق ہے۔ یہ راتیں روایتوں میں آتا ہے کہ سابقہ امتوں کو یہ راتیں نہیں ملی تھی، سابقہ امتوں کو یہ ایک رات کی عبادت سے کئی مہینوں کا ثواب مل رہا ہے، ایک دن کے روزے سے ایک سال دو سال کے روزوں کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ سابقہ امتوں کو یہ چیز حاصل نہیں تھی۔ یہ قربان جائیے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مختلف
اللہ تعالیٰ نے راتیں بھی عطا فرمائی، مختلف اعمال ایسے اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمائے کہ مختصر عمل ہو اور امت محمدی کو کثرت سے ثواب عطا ہو جائے اس کے لیے۔ تو آج کی اس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا کہ روایت میں آتا ہے، آسمان دنیا پر نزول فرما کر کیا ہوتا ہے کہ یہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو ان کی گناہوں سے مغفرت عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے اندازہ ہے کہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو مغفرت کی اور گناہ گاروں سے نجات کا پروانہ عطا فرماتا ہے آج کی رات میں۔ بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، اے بندے تو اگر گناہ کیا ہے، اگر تو نافرمانی کیا ہے، تیرے گناہوں کی کثرت ہو گئی ہے تو لیکن آج آ جا، آج ہم تجھے تیرے کثرت سے گناہ ہونے کے باوجود اگر تو نے ریت کے ذروں کے برابر تو نے گناہ کیے ہیں، سمندر کے خطروں کے برابر تو نے گناہ کیے ہیں، اگر تو نے یہ درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کیے ہیں، آج آج ہماری بارگاہ میں اتنے تمام گناہوں کو بھی ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اگر زمین بھر کر گناہ اگر کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تو آ جاتا ہے ہماری بارگاہ میں، سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور ہماری بارگاہ میں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے، سچی پکی توبہ کر کر ہم کو راضی کرنے کی آج کی رات میں کوشش کرتا ہے، تو یاد رکھ زمین بھر کے اگر تو نے گناہ کیے ہیں تو کیا ہوا، میں آسمان بھر کر رحمت تیرے اوپر نازل کروں گا۔ یہ اعلانات ہو رہے ہیں، یہ ندائیں ہوتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو بندے کی دعا، بندے کا پکارنا رب کو اتنا پسند ہے کہ بندہ وہ مالک ہو کر، وہ خالق ہو کر، وہ اپنے بندے کو بندے کہہ کر، عبدی کہہ کر پکار رہا ہے۔ یہ بندہ ناپکار ایک ایسا غفلت اور لاپرواہی کا شکار ہے کہ یہ اپنے رب کو، اپنے خالق کو، اپنے پیدا کرنے والے ہی کو پکارنے کے لیے راضی نہیں ہے، اس کی عبادت کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ جب ربی کہتا ہے، اے میرے رب کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ کہتا ہے عبدی، اے میرے بندے، کیا میرے بندے، کیا میرے بندے، 10 مرتبہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک مرتبہ ربی کہہ رہا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ کہتا ہے، بول میرے بندے، بول میرے بندے، کیا چاہتا ہے اس کے اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ نظر عنایت ہے، نظر رحمت ہے اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کسی بھی طریقے سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ یہ گناہوں سے چھٹکارا پالیں، گناہوں سے نجات پالیں اور راہ راست پر، راہ ہدایت پر آ جائیں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف طریقے سے مختلف یہ راتیں بھی عطا فرما رہا ہے، مختلف پیکیجز بھی عطا فرما رہا ہے۔ اے لوگوں، تم کو ہم دنیا والے پیکیجز دیتے ہیں، ہم تم کو ہمارا پیکیج دے رہے ہیں اس کے اندر کہ دنیا والے کیا پیکیج دیں گے کہ ایک کے اوپر ایک فری دیں گے، وہ ڈسکاؤنٹ دیں گے، 50% دے گا، 60% دے گا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں کہ اے میرے گناہگار بندو، یا ہم آج کی رات میں اس جیسی راتوں میں ایسا پیکیج تم کو دیتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، 50% ڈسکاؤنٹ ہے، بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ اگر قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کوئی اگر ٹریفک میں اگر قانون کے خلاف کرتے ہیں، جرمانے جو عائد ہوتے ہیں اس کے اندر، وہ جرمانوں کے تعلق سے اگر کئی سال گزر جائیں تو یہ حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ اگر تم چالانات کو اگر 50% اگر تم بھر دو گے تو تمہارے 50% معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ اعلانات ہوتے ہیں آج کا، ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر۔ تو چالان، جرمانہ جس کو کہتے ہیں، تو جرمانہ کس پر ہوتا ہے؟ جرم پر جرمانہ ہوتا ہے، غلط کام کرنے پر جرمانہ ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا والے جرمانہ یہ تم کو دیتے ہیں تو 50% ڈسکاؤنٹ کر کے جرمانہ تم کو اوپر عائد کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے بندو، اگر تم نے میرے جرم کیے ہیں، میرے گناہ کیے ہیں تو یاد رکھو دنیا والوں کی طرح میں تم کو 50% گناہ معاف کرنے کا یہ خوشخبری نہیں دے رہا ہوں، بلکہ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آ جاؤ میری بارگاہ میں۔ دنیا والے 50% دیتے ہیں، میں 100% تم کو میں ڈسکاؤنٹ دے رہا ہوں، کہتا ہوں آؤ میری بارگاہ میں، جتنے گناہ ہیں ان گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔
سابقہ امتوں میں کیا تھا؟ جب بندہ صدقے دل سے توبہ کرتا، سچے دل سے توبہ کرتا، گناہ معاف کر دیا جاتا۔ کفل نامی ایک بنی اسرائیل کا شخص گزرا ہے، وہ کثرت سے گناہوں میں مبتلا تھا، ہر قسم کے گناہ، شراب، زناکاری وغیرہ، ان تمام گناہوں میں ملوث تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ زنا کے لیے کسی عورت کے جب قریب جاتا ہے، اس کو منہ مانگی رقم دینے کے بعد وہ عورت بلک بلک کر رونے لگتی ہے، وہ پھوٹ پھوٹ کر وہ عورت رونے لگتی ہے۔ کفل نامی شخص کہتا ہے، بتا اے وہ لڑکی، میں نے تجھے زبردستی نہیں کیا، تجھے منہ مانگی رقم دیا ہوں، ہزاروں روپے تجھ کو دے کر لایا ہوں میں، پھر کیوں تو رو رہی ہے؟ تو اس خاتون، اس عورت نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے، میں کوئی پیشہ ور زانیہ نہیں ہوں، میرا کام زنا کرنا نہیں ہے، مجبوری کی وجہ سے، میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے میں اس کام کرنے پہ آمادہ ہوئی، اب میں رو رہی ہوں کہ تنگ دستی کی وجہ سے میں نے اپنی عزت کو داؤ پہ لگا دیا، کیسا ہوگا، اس وجہ سے رو رہی ہوں۔ یہ سننا تھا۔ وہ کفل نامی شخص کے اوپر آنکھ کے اوپر کانٹے آ گئے اور اس کی دنیا میں انقلاب آ گیا، اور اس نے کہا کہ جا، میں تجھ کو اس کام سے میں بری کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے وہ پیسے بھی ساتھ میں دے ڈالے۔ اس نے کہا تم نے اپنا کام تو نہیں کیا، پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ تم اپنی تندرستی کو، محتاجی کو اس پیسوں سے دور کرو۔ یہ کہہ کر اس کو روانہ کر دیا۔ دل کی دنیا میں انقلاب آ گیا اور اس کے بعد سچے دل سے توبہ کر لیا۔ جیسا توبہ کرنا تھا کہ فوراً اسی رات میں وہ طبیعت خراب ہوئی اور اسی رات میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب دیکھیے یہاں توبہ کیا، کوئی نیک عمل نہیں کیا، صرف سچے دل سے توبہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں نادم ہو گیا، پشیمان ہو گیا۔ توبہ کر کے جیسا ہی وہ رات بھی نہیں گزری تھی، صبح رات گزرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو لوگوں کو تو معلوم تھا کہ فی النامی شخص بڑا گناہگار ہے، یہ زنا کرنے والا ہے، کثرت سے زنا کیا کرتا ہے۔ اب لوگ تو اس کو گناہگار سمجھ رہے تھے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے دروازے پر یہ لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے غفر رب العالمین کفلاً، کہ رب العالمین نے کفل کو بخش دیا اور معاف فرما دیا۔ اس کے دروازے پر لکھ دیا گیا تھا۔ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ کفل نے رات میں ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دروازے پر لکھ دیا گیا، پروانہ نجات کا لکھ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت اور بخشش عطا فرما دی۔ تو اب دیکھیے یہاں پر یہ کون تھے؟ وہ بنی اسرائیل، دوسرے انبیاء کی امتیں تھی۔ دوسرے انبیاء کی امتوں کا معاملہ یہ تھا، جب وہ گناہ کرتے تو ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے، ان کے گناہوں کو میٹ دیا جاتا، اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کی مغفرت فرما دیتا۔ لیکن یہ امت محمدی کا معاملہ انوکھا ہے۔ امت محمدی کا معاملہ حضور پاک علیہ السلام کی طرف سے انوکھا نرالا ہے کہ جب امت محمدی میں اگر کوئی شخص گناہگار ہے، زناکار ہے، شرابی ہے، جواری ہے، اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور نادماً پشیمان ہو کر آئندہ سے گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ صرف گناہ ہی نہیں بخش دیتا، بلکہ کیا کہا گیا قرآن کے اندر کہ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ جتنے گناہ کیے تھے وہ گناہوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ وہاں پر گھر کے اوپر لکھ دیا گیا تھا کہ ہم نے کفل کو بخش دیا۔ رب قدیر نے کلام الہی میں لکھ دیا، اے بندے میرے بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر، میں تجھے تیرے گناہوں کو ہی معاف نہیں کروں گا، جتنے تیرے گناہ ہیں گن گن کر نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ سچے دل سے توبہ کرنے والا کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ نے قرات میں بھی سنا، نماز میں بھی سنا یہ آیتوں کو۔ اللہ تعالیٰ توبہ اور سچا
نیک اعمال کر کے زندگی سدھارنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو یہ امت محمدی کے تعلق سے اس طرح کے پیکیجز آتے ہیں، اس طرح کے ڈسکاؤنٹ کے معاملے آتے ہیں، اس طرح کے اللہ تعالیٰ کی سرفرازیاں جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتی ہے، تو یہ بندہ نافرمانی کرتا ہے، نافرمانی کرنے کی وجہ سے زمین بھی اس کو یہ نفرت کی نگاہوں سے دیکھتی ہے، آسمان، سمندر کی مچھلیاں، جیسا کہ روایت میں آتا ہے، نیکوکار کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہے، اور گناہگار جب ہوتا ہے تو وہ بھی اس سے پریشان حال رہتے ہیں۔ جب نافرمانی زیادہ ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی اور گناہ کثرت سے کیے جاتے ہیں، تو روایت میں آتا ہے زمین کہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یا رب العالمین اگر آپ اجازت دو تو میں زمین کو شق کر کے اپنے اندر ان گناہگاروں کو اندر سمو لیتی ہوں۔ سمندر کی لہریں کہتے ہیں اے رب العالمین تیری نافرمانی کثرت سے زمین پر ہو رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنی سمندر کی موجوں اور لہروں میں لے کر ان گناہگاروں کو ہم تباہ اور برباد کر دیں گے۔ آسمان دنیا سے فرشتے کہتے ہیں بار الہ یہ تیری نافرمانی پر تو کتنا خاموش ہے، کتنا برداشت کر رہا ہے، اجازت دے آسمانی دنیا سے عذاب نازل کر کے ان کو ہم تباہ اور برباد کر دیں گے۔ یہ چاروں طرف سے گناہگاروں کے تعلق سے ہر کوئی کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، دعوہ اے لوگو، اے سمندر ٹھہر جا، اے فرشتوں ٹھہر جاؤ، اے زمین ٹھہر جا، میرے بندے کو مہلت دے، آج نہیں تو کل، اب نہیں تو تب وہ میری بارگاہ میں رجوع کرے گا، ایک نہ ایک دن تو توبہ کرے گا، اس کو توبہ کی مہلت دو، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے جاتا ہے اس کے اندر۔ دعوہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چھوڑ دو اس کو، ابھی ہلاک مت کرو، ابھی تباہ مت کرو اس کو، یہ اس کو موقع دو اور موقع دو، موقع پہ موقع دو، یہ ایک نہ ایک دن یہ توبہ کر لے گا، نادم ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ بندے کو مہلت دیتا رہتا ہے، بندے کو یہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ بندہ توبہ کر لے، اس کی بارگاہ میں رجوع کر لے، اور سچے دل سے رجوع کرنے کے بعد اپنی زندگی کے اندر انقلاب لا لے، بس یہی چاہتا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کتنی پسند ہے بندے کی، اتنی پسند ہے بندے کی توبہ، اتنا خوش ہوتا ہے بندے کی توبہ سے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو محبوب بنا لیتا ہے، اپنا پسندیدہ بنا لیتا ہے۔ یہ توبہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، معتبر کتابوں میں، صحاح کی کتابوں میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، گھر سے نکلنے کے بعد وہ سفر کے لیے نکلا ہے، اپنے گھوڑے کے اوپر ضروری سامان کو یہ رکھ کر سفر کے لیے نکلا، اب جا رہا ہے، کئی دنوں کا سفر ہے، کئی ہفتوں کا سفر ہے، اب اس کے اوپر جو بھی ضروری سامان تھے، کھانے پینے کے اشیاء، یہ تمام چیزوں کو اپنے گھوڑے کے اوپر لاد کر اس کو رکھ کر اب اپنے مقام سے نکلا، چلے جا رہا تھا، جاتے جاتے ایک مقام پر اس کو تھوڑی تھکاوٹ محسوس ہوئی، اس ہلکان طبیعت میں محسوس ہوئی، تو اس نے کہا کہ تھوڑی دیر یہاں پر ایک درخت دکھ رہا ہے، اس درخت کے نیچے تھوڑا آرام لے کر، تھوڑا سا اطمینان لے کر بعد میں پھر یہاں سے نکلیں گے۔ وہ درخت کے نیچے اترتا ہے، درخت کے نیچے اترنے کے بعد سواری کو وہیں پر باندھ دیتا ہے، سواری کے اوپر پورا ساز و سامان رکھا ہوا ہے، اور پورا توشہ سفر کا توشہ پورا اس کے ساتھ رکھا ہوا ہے، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں رکتا ہے، رک کر تو آرام کرنے کے لیے جب ٹیکا لگا کر درخت سے جب بیٹھتا ہے تو تھکان اور تھکاوٹ کی وجہ سے اس کو آنکھ لگ جاتی ہے، نیند لگ جاتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد، چند منٹ کے بعد جب اس کی آنکھ ہوشیار ہوتی ہے، آنکھ کھلتی ہے، تو جیسا ہی آنکھ کھلتی ہے کیا دیکھتا ہے؟ جیسا ہی آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے کہ نہ سامنے سواری موجود ہے، نہ سواری پر وہ توشہ موجود ہے جو ساتھ لے کر آیا تھا۔ جنگل، لخودق جنگل ہے، بیابان ہے، وہاں نہ پانی ہے، وہاں نہ کوئی کھانے کے کوئی چیزیں ہیں اس کے اندر۔ اب دیکھیے ایسے وقت میں جو سامان ساتھ لے کر نکلا تھا وہ سامان پورا غائب ہو گیا ہے۔
جیسا ہی دیکھا اطراف سے ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے، اپنے گھوڑے کی تلاش میں، اپنے اونٹ کی تلاش میں نکل رہا ہے، ادھر بھاگ رہا، چاروں طرف بھاگنے کے بعد بھی اس کو اپنی نہ سواری نظر آئی نہ وہ توشہ نظر آیا۔ اب اور چاروں طرف گھوم کر پھر کر ادھر بھی پھرا ادھر بھی پھرا، شمال بھی جنوب بھی مشرق بھی مغرب بھی، پورا پھرتے جب ایک دم ہوتی، اب اس کو یقین ہو گیا اب میرے زندگی کے کوئی آثار نہیں، جینے کے کوئی آثار نہیں، کیونکہ انسان بغیر کھائے پیے کے کتنے دن زندہ رہے گا؟ 1 دن 2 دن 3 دن، میرا سفر تو بڑا لمبا ہے، کئی ہفتوں کا سفر ہے، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور راستے میں کچھ ملنے والا بھی نہیں ہے۔ اب اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں مرنے والا ہوں۔ اب وہ تھکے ماندے پھر دوبارہ وہ کیا کرتا ہے، کچھ دیر کے لیے مہلت لیتا ہے، لیٹتا ہے، پھر آنکھ لگتی ہے، پھر آنکھ لگنے کے ساتھ ہی جب آنکھ چند منٹوں کے لیے لگتی ہے، لگنے کے بعد جب آنکھ اس کی کھلتی ہے، جیسا ہی آنکھ کھلتی ہے کیا دیکھتا ہے؟ اس کے سامنے سواری بھی موجود ہے، وہ توشہ سفر بھی موجود ہے اس کے سامنے۔ اب دیکھیے اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ وہ شخص جو بالکل اپنے موت کے لیے تیار ہو گیا تھا، یہ تہیا کر لیا تھا مجھے مرنا ہے، اور موت اس کے بالکل قریب سامنے نظر آ رہی تھی۔ اب ایسے شخص کو اپنا گما ہوا جب سامان جب ملتا ہے، اس کو کتنی خوشی ہوگی کہ زندگی بھی اس کو گویا کہ پلٹ کر دوبارہ زندگی اس کو ملی، تو کتنا خوشی کا اظہار کرے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ حدیث یہ بیان فرما کر فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جس طرح کہ وہ بندے کو اپنا سامان اور اپنا سفر کا یہ توشہ ملنے پر کتنی خوشی ہوئی، تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انتہا سے زیادہ خوشی ہوئی ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بندہ جب توبہ کرتا ہے تو وہ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ وہ بندہ جس طرح اپنا توشہ سفر کو دیکھ کر خوش ہوا تھا، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ میرے بندے نے توبہ کی ہے۔ تو یہ راتیں اسی وجہ سے آتی ہیں کہ ہم اپنے روٹھے ہوئے رب کو منائیں، یہ ہم سے ناراض رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور یہ راتیں یہ ہمارے لیے یہ کیا کر رہی ہے، چھوٹ کا ڈسکاؤنٹ کا یہ ماحول ہمارے لیے فراہم کر رہی ہے۔ یہ موقع کب تک ملے گا ہم کو؟ دنیا کی سانسیں جب تک ہمارے اندر موجود ہے، جب تک یہ موقع ملے گا۔ دنیا کی سانسیں ختم ہو جائے گی، اس کے بعد اگر کوئی موقع چاہے گا، موقع طلب کرے گا، تو اس وقت وہ موقع نہیں ملے گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، موت کا پروانہ لے کر جب فرشتہ آتا ہے، فرشتہ آنے کے بعد یہ بندہ کہتا ہے، گناہگار بندہ، لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے ملک الموت مجھے کچھ دیر کے لیے مہلت دے دے، اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ میں کیا کروں گا، نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا، نیکیاں کروں گا، مجھے کچھ مہلت دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب انسان کے موت کا وقت آ جاتا ہے اس کو ذرا برابر بھی ڈھیل نہیں دی جاتی، مہلت نہیں دی جاتی۔ تو مہلت اور ڈھیل زندگی کے اوقات، زندگی کی سانسیں جب تک چل رہی ہے، جبھی تک رب کو منانے کا موقع ہے۔ سانس کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے، انسان کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، منانا ہے تو اس وقت منا لیا جائے۔ حضرت بہلول دانا ایک بڑے مجذوب قسم کے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہارون رشید کا زمانہ ہے، بادشاہ وقت ہارون رشید کے زمانے کے یہ بڑے بزرگ اور بڑے مجذوب قسم کے یہ بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید اپنے شاہانہ سواری کے ساتھ آگے جا رہے ہیں، اور تو راستے میں آپ نے کیا دیکھا، بہلول دانا یہ بزرگ جو ہے وہ بہلول دانا کو دیکھے کہ راستے میں بیچ راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھ کر یہ زمین کے اوپر کاڑیاں کر رہے ہیں، یہ ادھر لکیریں کھینچ رہے ہیں۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ اے بہلول دانا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کام کر رہے ہو، یہ درمیان میں لوگوں کے بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول دانا کہتے ہیں کہ اے ہارون رشید، میں رب تبارک و تعالیٰ سے میں بندوں کی صلح اور کمپرمائز کرانے کے لیے میں اللہ سے درخواست کر رہا ہوں کہ اے اللہ بندوں سے صلح کر لے، بندوں سے راضی ہو جا۔ تو ہارون رشید نے کہا تو کیا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا؟ تو وہ بہلول دانا نے کیا کہا
کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے بہلول ہم آج بھی ان سے صلح کرنے کے لیے راضی ہے، آج بھی ان سے کمپرومائز کرنے کے لیے راضی ہے، اللہ راضی ہے لیکن بندے راضی نہیں ہیں۔ بندے اپنے کاموں میں مشغول ہے، اپنی نافرمانی میں مشغول ہے، موت کے ڈر اور خوف ان سے نکل چکا ہے، دنیا میں منہمک ہے۔ میں ان کو کوشش کر رہا ہوں آج بھی درجے مولا پر آ جاؤ، لیکن یہ آنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ مولا آج راضی ہے کہ وہ صلح کرنے کے لیے بھی راضی ہے، بندوں سے راضی ہونے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہے، لیکن بندے راضی نہیں ہیں۔ پھر چند دن کے بعد ہارون رشید کا دورہ ہوا، پھر دیکھا آپ نے کہ وہی بہلول دانا قبرستان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ اے بہلول بتاؤ اب یہاں کیا کر رہے ہو، یہاں کیوں بیٹھے ہو، یہاں کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ معاملہ وہی ہے، میرا میٹر وہی ہے، میرا ٹارگٹ وہی ہے کہ بندوں سے رب کی صلح اور صفائی کرا دوں۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ رب تعالیٰ بندوں سے راضی ہو جائے۔ تو پھر کیا ہوا کہ قبرستان میں کے پاس آ کر میں قبرستان والوں سے کہا کہ تم راضی ہو رب تعالیٰ کے ساتھ کمپرومائز کرنے، صلح کرنے کے لیے راضی ہو؟ تو قبرستان والے راضی ہو گئے ہیں، لیکن مولا سے درخواست کر رہا ہوں تو مولا نے کہا آج ہم راضی نہیں ہیں۔ کیوں؟ ہم راضی کب ہوتے ہیں؟ جب زندگی کے ساتھ زندگی کے لمحات باقی رہتے ہیں، مرنے کے بعد اب کوئی ڈھیل اور مہلت اور وہاں کوئی وقت نہیں دیا جاتا۔ تو قبرستان والے آج راضی ہیں۔ جب میں نے ان کو زندہ تھے تو ان سے میں نے کہا کہ رب کو منا لو تو وہ راضی نہیں تھے، مرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم رب کو منانے کے لیے تیار ہے، تو رب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم راضی نہیں ہیں۔ تو زندگی کے اوقات میں ہی اللہ تعالیٰ کو منانا ہے۔ اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل میں ایسی راتوں کو عطا فرمایا ہے کہ بندے اگر تو نے یہ سرکشی میں آ کر، دنیا کی محبت میں آ کر گناہوں کا دفتر کو بھر لیا ہے، اے راتیں تیرے لیے یہ خوشخبری سنا رہی ہے، آج بھی آ جا، آج بھی اس مقدس اور برکت والی رات سے استفادہ کر لے، فائدہ حاصل کر لے، اور اپنی گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر نیکیوں کی زندگی میں تبدیلی لا کر، انقلاب پیدا کر کر ہدایت کے راستے پر چل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ کرم نوازی فرمایا، وہ رحم کرم فرمایا کہ عمل چھوٹا سا ہے لیکن ان کو اجر و ثواب زیادہ دیا جاتا ہے، مزدوری ان سے کم لی جاتی ہے لیکن اجر و ثواب ان کو زیادہ دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کے اندر؟ کیونکہ اس وجہ سے کہ وہ امتیں جو اور انبیاء کی امتیں تھیں ان سے کام زیادہ لیا گیا، ان کو مزدوری اور ان کو اجر کم دیا گیا۔ یہ امت حبیب علیہ الصلوۃ اللہ تعالیٰ کی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت سے کام کم لیتا ہے، اجرت اور مزدوری زیادہ دیا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے روایت میں کیا آتا ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سابقہ امتوں کی مثال اور میری امت کی مثال کس طرح ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہود کی مثال اس مزدور کی طرح ہے جس کو ظہر سے فجر سے لے کے ظہر تک کام لیا گیا، اس کو یہود کی مثال فجر سے ظہر تک کام کرنے والے کی مثال ہے کہ اس کو فجر سے ظہر تک اس کو مزدوری پر لگایا گیا، اور پھر مزدوری پر لگایا جا کر ظہر کے وقت میں اس کو 1 دینار عطا کیا گیا۔ پھر اس کے بعد عیسائیوں کی مثال حضور نے فرمایا کہ ظہر سے عصر تک مزدوری پر لگایا گیا ایک مزدور کو، پھر اس کے بعد اس کو بھی 1 روپیہ عطا کیا گیا، 1 دینار عطا کیا گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ فجر سے ظہر تک کرنے والے مزدور کی مثال یہودی کی ہے، اور ظہر سے عصر تک مزدوری کرنے والے کی مثال نصارہ اور عیسائی کی ہے۔ اور حضور نے فرمایا
کہ میری امت کی مثال کیسی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ عصر سے مغرب تک اس کو کام پہ لگایا جا رہا ہے اور اجرت اور مزدوری اس کو 1 نہیں 2 دینار دی جا رہی ہے اس کے لیے۔ کام کم، مزدوری زیادہ، محنت کم، اجرت زیادہ۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اب وہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ یہودی کو اعتراض ہوا، عیسائی کو اعتراض ہوا کہ یہ کیا بات ہے، کام ہم سے زیادہ لیا گیا، مزدوری ہم کو کم دی گئی۔ یہودی نے بھی شکایت کیا، عیسائی نے بھی شکایت کیا۔ تو مزدوری پر لانے والے نے کیا کہا کہ اے مزدور بتا، میں نے تجھ سے جو معاہدہ کر کے لایا تھا کہ میں فجر سے ظہر تک کام کرے گا تو میں 1 دینار دوں گا، میں تیری اجرت میں کمی کیا؟ نہیں کیا۔ اور ظہر سے عصر تک کام کرنے والے کے لیے بھی میں نے وہی کہا تھا کہ تجھ کو ظہر سے عصر تک کام کرنا ہے، میں تجھ کو 1 دینار دوں گا، تو میں تیری اجرت اور مزدوری میں کمی کیا؟ نہیں کیا۔ تو پھر وہ ان 2 مزدوروں نے کہا کہ آپ نے کمی تو نہیں کیا، لیکن تیسرے مزدور کو آپ نے عصر سے مغرب تک لگا کر آپ نے اجرت 1 دینار نہیں 2 دینار دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مزدوری پر لانے والے نے کہا کہ دیکھو میں تمہارے حق میں کوئی حق تلفی کیا، تمہاری مزدوری میں کمی کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ ارے میں نے تمہارے ساتھ جو معاملہ کیا تھا وہ عدل انصاف کا معاملہ تھا، اور یہ معاملہ جو میں نے عصر سے مغرب تک کے والی مزدور کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ میرا اپنا فضل و کرم تھا۔ میں اپنے فضل و کرم سے 1 کے بدلے 2 دینار دے دو تو یہ میرا اپنا فضل و کرم ہے، میری اپنی خوشی کی بات ہے۔ میں نے خوشی سے اس کو مزدوری کو 1 دینار اس کے لیے بھی تھی، میں نے اس کو 2 دینار عطا کیا، یہ میرا فضل و کرم ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہر مزدور کو مزدوری اس کو عدالت اور عدل کے بنیاد پر دیتا ہے، لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجرت اور مزدوری بھی عطا فرماتا ہے، تو یہ فضل و کرم کی بنیاد پر عطا فرماتا ہے۔ تو اس چنانچہ آج کی رات میں، مقدس رات میں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسا کہ فرمایا کہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں گناہ گاروں کی مغفرت کی جاتی ہے، تو یہاں پر جب زندوں کے لیے آج کی رات رحمت والی ہے تو اسی طرح مرحومین کے لیے بھی آج کی رات رحمتوں والی ہے، برکتوں والی ہے، ان کے لیے بھی مغفرت والی رات ہے آج کی رات۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آج کی رات میں، یہ روایتوں میں آتا ہے، آپ نے گھر پر بھی دعا فرمائی، سجدے میں طویل سجدے میں جا کر آپ نے اپنے امتیوں کے لیے دعا فرمائی، اتنا طویل سجدہ تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے تو خوف ہونے لگا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کہیں پرواز تو نہیں کر گئی، اتنا طویل سجدے میں آپ جا کر دعا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ کچھ بستر پر سے میں نے حضور پاک علیہ السلام کو نہیں پایا، جنت البقیع میں جا کر آپ نے مرحومین امت کے لیے آپ دعا فرما رہے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں، عائشہ آج کی وہ مقدس رات ہے جس میں رب تبارک و تعالیٰ کی مغفرتیں اور رحمتیں عام ہوتی ہے، وہ اتنے کثرت سے گناہوں کو معاف فرماتا ہے جتنا کہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد جتنی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کو مغفرت اور بخشش عطا فرماتا ہے۔ اس وجہ سے میں جنت البقیع میں آ کر اپنے مرحومین امت کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ تو حضور پاک علیہ السلام اپنی زندہ امتی کے لیے بھی دعا فرمائی، مرحومین امت کے لیے بھی دعا فرمائی۔ جنت البقیع، یہ جنت البقیع کسے کہتے ہیں؟ اب اس کو دنیا ہی میں جنت کا نام دے دیا گیا ہے، اس کو بقیع کے معنی زمین کو کہتے ہیں کہ جنت البقیع وہ سرزمین جو دنیا میں جنت کی طرح ہے۔ علماء فرماتے ہیں، شارحین حدیث فرماتے ہیں، جس کسی کو موقع، اگر خبر کا موقع جنت البقیع میں مل جاتا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں کل قیامت کی عطا فرماتے ہیں اس کو۔ تو جنتی جن کے بارے میں جنتی ہونے کا تو یہ ایک صحابہ کرام ہیں، اور اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جنت البقیع میں مدفون ہے۔ اس کے اندر وہ پورے مرحومین جتنے بھی ہیں، حضور علیہ السلام کا قرب ان کو مل رہا ہے، حضور کا وہاں پر قرب اور وصل ان کو مل رہا ہے۔ تو اب بتائیے کہ اس قبرستان کے رحمتوں کا کیا عالم ہوگا، وہاں کی مغفرتوں کا کیا عالم ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کسی قبرستان میں اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ دفن کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ولی کی وجہ سے اس تمام قبرستان والوں کے اوپر سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔
قبرستان میں ولی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ولی کی وجہ سے تمام قبرستان والوں کے عذابوں کو اٹھا لیتا ہے۔ وہ قبرستان جہاں پر ولی نہیں، نبی نہیں، امام الانبیاء آرام فرما رہے ہیں، وہاں کے قبرستان کی رحمتوں کا کیا عالم ہوگا؟ وہ قبرستان میں بھی جا کر تو حضور علیہ السلام کو معلوم ہے کہ یہاں میرے قرب میں رہنے والے تو بخشے جائیں گے، لیکن حضور پاک علیہ السلام نے امت کو یہ نمونہ دینا تھا، امت کو راستہ بتلانا تھا کہ میں یہاں پر آ کر دعا کر رہا ہوں، کل تم بھی کل کیا کرنا کہ جب یہ رات آ جائے تو اپنے مرحومین کے لیے جا کر قبرستان جا کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا۔ حضور تعلیم امت کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے حضور علیہ السلام نے قبرستان جنت البقیع جا کر دعا فرمائی۔ اب یہاں پر اب ایک ایک باتوں میں ایک ایک چیزیں نکالتے ہیں، اس کے اندر بال کی کھال نکالنا، کھال کی کھپلی نکالنا، یہ لوگوں سے سیکھنا چاہیے اس کے اندر۔ اب یہ کہا جا رہا ہے اس کے اندر، میں کسی صاحب نے بھی کہا پرسوں، میں نے یہ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا، ایک صاحب بول رہے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ایک مرتبہ زندگی میں چلے گئے بس سنت ادا ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ ہر وقت جانا کہاں ہے، کہاں لکھا ہوا ہے اس کے اندر ہر وقت، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ہر وقت جانا نہیں چاہیے، جا کر وہاں ہجوم نہیں کرنا چاہیے، ایک آدھ مرتبہ چلے گئے بس سنت ادا ہو گئی۔ اب دیکھیں ہر بات میں کچھ نہ کچھ لوگوں کو نیکیوں سے روکنا، لوگوں کو اجر و ثواب سے روکنا، زندوں کو بھی روکنا، مرحومین کی مغفرت ہونے والی ہے تو مرحومین کو بھی ان کی مغفرت سے روکنا۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ، ارے حضور پاک علیہ السلام کا کوئی بھی عمل ایک مرتبہ کیوں نہ ہو، وہ ہمارے لیے اسوہ نمونہ، ہمارے لیے قابل تقلید ہے نہیں ہے؟ ایک مرتبہ کا عمل بھی ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ ارے یہ تو دین کا معاملہ ہوا، دنیا کے معاملات میں بھی صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ حضور کی اداؤں کے اوپر فریفتہ ہوتے تھے، حضور جیسا کر رہے ہیں اس طرح اس کے مطابق عمل کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام نے کسی صحابی کے گھر میں تناول فرما رہے ہیں، ان کے پاس کٹورے میں کدو کا دالچا تھا، کدو کا سالن تھا، تو حضور پاک علیہ السلام کدو کو ٹٹول کر لینے لگے۔ صحابی نے حضور کو دیکھا کہ کٹورے میں کدو کو تلاش کر رہے ہیں، ٹٹول رہے ہیں، تو اس کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں کہ حضور کی اس عمل کو دیکھ کر اس کے بعد سے کدو سے مجھ کو محبت ہو گئی، اور جب بھی کدو کا سالن کہیں رکھا جاتا میں ٹٹول کر اپنے رکابی میں ڈال لیا کرتا تھا اس کا۔ دنیاوی یہ معاملہ ہے، دنیاوی چیز ہے کہ صحابی یہ نہیں دیکھ رہے ہیں حضور ایک مرتبہ کدو ٹٹول کر اپنے رکابی میں ڈال لیے تھے، ایک مرتبہ ڈال لیے سنت ادا ہو گئی، وہ صحابی نہیں کر رہے ہیں۔ صحابی کے ذہن میں جو بات نہیں آ رہی ہے، جو چیز نہیں آ رہی ہے، ان کے ذہنوں میں آ رہی ہے، اس کے اندر ایک مرتبہ، ارے حضور کا ہر عمل ایک مرتبہ کیوں نہ ہو ہمارے لیے لائق تقلید ہے، قابل تقلید ہے ہمارے لیے۔ اور پھر یہاں پر تو وہ ایک ہی حدیث نہیں ہے نا، قبرستان کی زیارت کے لیے بے شمار حدیثیں ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں ابتداء اسلام میں قبروں کی زیارت سے تم کو منع کیا تھا، ابھی شرک و کفر کا ماحول تھا، تو اس وقت کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم قبروں کو یہ سجدہ کرنے لگو، قبروں کو پوجنے لگو، قبروں کی عبادت کرنے لگو، کیونکہ ابھی کفر و شرک کا ختم ہو کر ابھی نیا زمانہ ہے، تو ممکن ہے کہ انسان پھر دوبارہ کہیں کفر و شرک کی طرف نہ چلا جائے، میں نے منع کیا تھا۔ حضور فرما رہے ہیں بعد میں، الا اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، فزورها، قبروں کی زیارت کیا کرو تم، فإنها تذکر الموت، کیونکہ قبروں کی زیارت کرنے سے تم کو تمہاری موت یاد آتی ہے، موت کو یاد دلانے والی ہے۔ تب دیکھیے اس روایت کے مطابق اگر نہیں تو یہ روایت کیا بتا رہی ہے؟ کثرت سے قبروں کی زیارت کرو، تو یہ کثرت سے قبروں کی زیارت کرنے کے تعلق سے یہ روایت یہ ہمارے لیے سامنے موجود ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہر وقت جانا، ہر سال جانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ ارے علماء نے تو یہ تک لکھا ہے کہ وہ کم سے کم اپنے عزیز و قارب اور والدین کی قبروں پر ہر ہفتہ ایک مرتبہ جمعرات کے دن یا جمعے کی شب میں یا جمعے کے دن یہ زیارت کرنا مستحب ہے، اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کرنے والا۔ بلکہ کیا روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جو کوئی اپنے مرحومین
والدین کی قبروں کی زیارت جمعے کے دن کرتا ہے یا جمعرات کے دن کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کیا تو قبروں کی زیارت کا، والدین کی قبروں کی زیارت کا اتنا اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ، تو دیکھیے اس قسم کی باتیں کر کر امت مسلمہ کو یہاں پر ان کو گمراہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اور یہ وہ طریقہ جو ہمارے اسلاف کا تھا، ہمارے اکابر کا تھا، ہمارے اولیاء اللہ کا تھا، وہ طریقے سے لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے۔ آج بتائیے، راتوں کا اہتمام ہم کرتے ہیں، قبرستان کو ہم جایا کرتے ہیں، تو بتائیے یہ آج امت مسلمہ کی کثرت ہی عمل کر رہی ہے یا قلت کر رہی ہے؟ اب آپ بتائیے، کثرت سے عمل ہے۔ 70% لوگ شب معراج بھی مناتے ہیں، شب برات بھی مناتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی دیکھیے ان منانے والوں میں اولیاء اللہ، بزرگان دین، اللہ کے نیک بندے، تابعی، تبع تابعی، ائمہ کرام، یہ منانے والوں میں یہ سب بڑی فہرست ان کی پائی جاتی ہے کہ منانے والوں میں یہ سب لوگ موجود ہیں اس کے اندر۔ اور نہیں منانے والوں میں بتاؤ کہ جو نہیں منانا کہتے ہیں، منانا جائز نہیں کہتے ہیں، وہ نہ منانے والوں کی فہرست میں بتائیے کوئی اللہ کا کوئی خاص بندہ گزرا ہے جو یہ کہا ہے کہ منانا جائز نہیں ہے اس کے اندر۔ 20%، 25% بڑھتے جا رہے ہیں، پہلے تو 5% بھی نہیں تھے یہ بدعقیدہ لوگ، اس قسم کے فتنے پھیلانے والے۔ اب ایسا ایسا بڑھتے بڑھتے یہ زمانہ حضور کے زمانے سے دور ہوتا جا رہا ہے، گمراہی کے قریب ہوتے جا رہا ہے، اس وجہ سے پرسنٹیج بڑھتے جا رہا ہے۔ لیکن کبھی بھی پرسنٹیج بڑھ جائے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کون سی جماعت؟ وہ جماعت جو میرے صحابہ کے، میرے نیک بندوں کے طریقے پر چلنے والی جماعت ہے، اس جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کی تائید ہوتی ہے اس کے اندر۔ تب بتائیے کہ جماعت سے مراد یہ کون سی جماعت ہے؟ جماعت سے مراد وہی جماعت ہوں گی جس کے اندر اولیاء اللہ بھی ہوں گے، بزرگان دین بھی ہوں گے، نیکوکار بندے بھی ہوں گے۔ وہی جماعت کے تعلق سے حضور فرما رہے ہیں کہ یہ جماعت اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کی تائید ہوتی ہے۔ تو اب یاد رکھیے کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، حضور نے دوسری روایت میں کیا فرما دیا؟ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر اس قسم کی راتوں کو منانا گمراہی اگر ہوتی، بدعت اگر ہوتی، تو پھر ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر، اولیاء اللہ، بزرگان دین ان راتوں کا اہتمام نہیں فرماتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضور نے فرما دیا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ گمراہی اگر ہوتی تو پھر امت مسلمہ کے بزرگان دین اس بات پر متفق نہ ہوتے۔ ان کا متفق ہونا اس بات پر دلالت کر رہا ہے یہ گمراہی نہیں ہے بلکہ یہ دین کا راستہ ہے، اور ان لوگوں کو یہ ثواب اور اجر پہنچانے کا ذریعہ ہے اس کے اندر۔ تو یہ آج کی مقدس رات میں مرحومین کی مرحومین امت کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرنے کا اہتمام یہاں پر کیا جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اہتمام کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا کہا گیا ہے کہ مرحومین کی مثال، ارے وہ ان کو تو ضرورت ہے، جتنا ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے، جتنا ان کے پاس جائیں گے، وہ تو منتظر رہتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے قبر میں رہنے والے کی مثال پانی میں ڈوبنے والے کی طرح ہے، وہ تنکے کے سہارے کو دیکھتا رہتا ہے۔ وہ مرحومین بھی یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے عزیز و قریب ہمارے لیے کیا ایصال ثواب کرتے ہیں، ہمارے لیے کیا۔ تو روایتوں میں آتا ہے جب کوئی ایصال ثواب کے طور پر ان کے رشتہ دار اپنے کسی مرحوم کیا ہے رشتہ دار کے لیے بھی ایصال ثواب کرتے ہیں، کہ روایتوں میں آتا ہے فرشتے وہ ایصال ثواب کو نورانی طبق میں رکھ کر وہ بندے کے پاس پیش کرتے ہیں، اے بندے تیرے عزیز و قریب کی طرف سے تجھے یہ تحفہ حاصل ہوا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر کہ یہ ہمارے ایصال ثواب، ہمارا قرآن خوانی کرنا، ہمارا خیر خیرات کرنا، ہمارا اطعام و طعام کرنا، لوگوں کو غریبوں کو کھانا کھلانا، یہ ایسا عمل ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرشتوں کے شین میں رکھ کر، ان کو کشتیوں میں رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمارے مرحومین کی طرف اس کو پہنچاتا ہے۔
تحفے کی شکل میں پہنچاتا ہے. روایتوں میں آتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ یہ بھی آتا ہے کہ ہمارے وہاں پر جا کر زیارت کرنے سے وہ مرحومین کو اس کی اطلاع بھی ہوتی ہے، اس کی اطلاع بھی ہوتی ہے. اس کے اندر حضرت محدث زکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ ایک خاتون کا انتقال ہو گیا. وہ خاتون کے انتقال کے بعد اس کا لڑکا ہمیشہ ہر جمعے کے دن، جمعرات کے دن جاتا، وہاں پر خبر کے اوپر یاسین شریف کی تلاوت کرتا، اور جو بھی اس کے لیے میسر ہوتا، جو بھی اس کے لیے سہولت ہوتی، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا. پھر اس کے بعد دعا کر کے ایصال ثواب کر کے وہاں سے لوٹ جاتا. اس کا یہ معمول ہمیشہ کا تھا. کئی دن گزر گئے. ایک مرتبہ وہ خاتون اپنے بیٹے کی، وہ ماں اپنے بیٹے کے خواب میں آتی ہے. خواب میں آ کر کہتی ہے کہ بیٹا تو میری خبر پر آتا ہے، آ کر تو سورہ یاسین بھی پڑھتا ہے، قرآن کے دوسری آیتیں بھی پڑھتا ہے اور ایصال ثواب کر کے چلے جاتا ہے. تو جب یاسین پڑھتا ہے، قرآن کی آیتوں کو پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آسمان دنیا سے رحمتوں کی یہ برسات چھماچم برسنے لگتی ہے. وہ رحمتوں کی برسات میں میں تجھے جی بھر کر دیکھ نہیں سکتی. تو جب اگر فاتحہ پڑھنے کے بعد یا فاتحہ پڑھنے سے پہلے تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے رک جا اور رک کر خاموشی اختیار کر تاکہ میں تجھ کو جی بھر کر دیکھ لوں. تو فاتحہ سے پہلے خاموشی اختیار کر یا فاتحہ پڑھنے کے بعد کچھ دیر کے لیے رک جا تاکہ میں تجھ کو تیرے چہرے کو جی بھر کر دیکھ سکوں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب تو پڑھتا رہتا ہے تو آسمانی دنیا سے جو رحمتوں کی بارش برستی ہے، وہ بارش کے برسنے میں، اس کی رحمتوں کی گھٹا میں تیرا چہرہ مجھے صاف نظر نہیں آتا. تو ماں سے کہتا ہے خواب میں کہ امی جان آپ مجھے دیکھ بھی سکتی ہے میں خبر پہ آیا تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا میں اسی طرح دیکھتی ہوں جیسا زندگی میں تجھ کو دیکھتی تھی. کون لکھ رہے ہیں؟ محدث زکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھ رہے ہیں کہ اسی طرح دیکھتی ہوں جیسا میں زندگی میں تجھ کو دیکھتی ہوں. تو اس وجہ سے روایتوں میں کیا آتا ہے، جب بندہ حدیث شریف میں واضح الفاظ میں آ گیا ہے، کوئی قبرستان میں جب جاتا ہے زیارت کر کے واپس پلٹتا ہے یا آتا ہے تو جوتوں کی کھڑکھڑاہٹ کو بھی مرنے والا خبر میں سن لیتا ہے. خبر میں رہنے والا جوتوں کی کھڑکھڑاہٹ کو سنتا ہے. جب جوتوں کی کھڑکھڑاہٹ کو سن سکتا ہے تو خبر کے سامنے آ کر ٹھہرنے والے کی صورت کو کیوں نہیں دیکھ سکتا ہے؟ تو یقیناً اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو خبر میں اس کی صورت کو بھی اس کو دکھا سکتا ہے. تو یہ ہمارے علماء نے فرمایا کہ یہ مرحومین کے لیے تم اس طرح کا معاملہ کرو، ان کو ایصال ثواب کے لیے، ان کے لیے جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں اس کے اندر وہ ان کے ایصال ثواب کے لیے تم کوشش کرو. کیونکہ ان کی ایصال ثواب جب تم کرتے ہو تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ امید لگائے بیٹھتے ہیں، منتظر رہتے ہیں کہ ہمارے عزیز و قارب ہم کو کب ایصال ثواب کر کے ہم کو تحفہ پیش کرتے ہیں. تو یہ آج کی مقدس رات میں جہاں پر ہم کو اپنے لیے بھی دعائے مغفرت کرنا ہے، اپنے مرحومین کے لیے بھی یہ ہم کو دعائے مغفرت کرنا چاہیے. اور پھر یہ نہیں بلکہ اگر ہم کسی قبرستان جا رہے ہیں، قبرستان میں اگر کسی اللہ کے ولی کا مزار بھی وہاں پر موجود ہے، کوئی اللہ کا ولی وہاں آرام کر رہا ہے تو ان کی زیارت بھی کریں اور ان کی زیارت کر کے ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے دعا مانگے تو یہ بھی ہمارے لیے باعث برکت ہوگا، یہ ہمارے دعاؤں کو قبول کرنے کا ذریعہ بنے گا. یاد رکھیے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کرنے والا ہوں. تو پھر یہ اولیاء کے بارگاہ میں جا کر تم کیوں درخواست کرتے ہو، کیوں ان کا توسل لیتے ہو، کیوں ان کا وسیلہ لیتے ہو اس کے اندر ان سے؟ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سننے والا نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے ادعونی. تو اب دیکھیے یہ باتیں بھی یہ لوگوں کو بھٹکانے کی باتیں ہیں اس کے اندر. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، وہ ہماری دعاؤں کو یقیناً سنتا ہے، لیکن ہم اگر جب دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا کے مقابلے میں اللہ کا کوئی ولی دعا کرتا ہے تو بتائیے کہ ہماری دعا زیادہ قبولیت والی ہوگی کہ ولی کے سے نکلنے والی دعا قبولیت والی ہوگی؟ تو ولی کا واسطہ لیتے ہیں، ولی کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں. اب دیکھیے اگر آپ کسی کو واسطہ بنا کر کسی سے دعا کی درخواست کرانا اگر صحیح نہیں ہوتا تو پھر اب بتائیے کہ
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا تھا؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا اویس قرنی کے پاس کہ جا کر ان سے ملاقات کرنا، اور پھر وہ میری امت کے لیے تم ان سے دعا کرانا۔ کس سے کہہ رہے ہیں حضور؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ کون عمر؟ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا رعب و دبدبہ کا یہ عالم ہے۔ تو انسان ہے، شیطان بھی جس سے ڈرتا ہے، شیطان جن سے ڈرتا ہے، اب ان کے مقام و مرتبے کا کیا عالم ہوگا؟ وہ صحابی رسول ہے، اویس قرنی تابعی، اویس قرنی تابعی ہے۔ اب بولیے تابعی افضل ہوتا ہے، صحابی افضل ہوتا ہے؟ صحابی افضل۔ حضور عمر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ جا کر تابعی سے دعا کراؤ، اویس قرنی سے میری امت کے لیے دعا کراؤ۔ اب یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی دعا کر سکتے، عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کر ان سے دعا کرنے کی کیا بات ہے کہ نبی سے بڑھ کر کوئی دعا ہو سکتی؟ نبی کی دعا کی قبولیت سے بڑھ کر کسی اور کی دعا کی قبولیت ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمیشہ دعا کرتے ہیں اپنی امت کے لیے۔ آپ اویس قرنی کے پاس بھیجا کر دعا کروا رہے ہیں، یہ تعلیم اس بات کی دینا ہے کہ اے لوگوں یاد رکھو، میں بڑا ہو کر نبی ہو کر امتی سے میں اپنی دوسری امتیوں کے لیے دعا کروا سکتا ہوں، تو تم بھی اللہ کا کوئی اللہ کا ولی، اللہ کا نیک بندہ مل جائے تو تم اس سے اپنے حق میں دعا کروانا۔ اس کا حضور نے تعلیم دیا کہ نیک آدمی سے دعا کروانا، بزرگان دین سے دعا کروانا، ان کی دعا میں تاثیر الگ ہوتی ہے اس کے اندر۔ یہ حضرت اویس قرنی کا معاملہ کیا تھا؟ اویس قرنی وہ جنہوں نے اپنی ماں کی خدمت کے لیے صحابیت کے درجے کو چھوڑ دیا۔ حضور سے خواہش فرمائے میں آپ کی زیارت کے لیے آنا چاہتا ہوں، ماں بیمار ہے، ماں کو میری ضرورت ہے، تو میں ان کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ کر زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اویس سے کہو کہ اپنی ماں کی خدمت کیا کرو، ان کے یہاں آنے سے ماں کی خدمت میں فرق پڑے گا، ماں کو حرج ہو جائے گا۔ ماں اویس سے کہو کہ وہ وہیں پر رہیں، یہاں پر آنے کی کوشش نہ کرے، اور ہم ان کو یہیں سے ان کو صحابیت کا درجہ اور مقام عطا فرماتے ہیں۔ حضور نے ان کو صحابیت کا درجہ عطا فرمایا، اپنی ماں کی خدمت کی خاطر انہوں نے صحابیت کے درجے کو یہ انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن ماں کی خدمت کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا کر ان سے دعا کروا رہے ہیں امت کے حق میں۔ تو اب یہاں سے یہ ہم کو پیغام ملا کہ جب بڑے ہو کر نبی سے بڑھ کر کوئی دنیا میں کوئی نہیں، مخلوق میں کوئی نہیں ہے، وہ عمر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں، صحابی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، صحابی تابعی سے کہہ رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا کوئی بھی نیک بندہ ہوتا ہے، اللہ کا کوئی بزرگ ہوتا ہے، بزرگان دین ہوتے ہیں، ان سے دعا کروائی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو جلد قبول فرماتے ہیں۔ جب بزرگ کا واسطہ آ جاتا ہے، ولی کا واسطہ آ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعا کرانے والے کو نہیں دیکھتے، جس کا واسطہ بنایا جا رہا ہے اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ آج کی رات میں یہاں ہمارے لیے مختلف طریقے، مختلف چیزوں کے لیے ہمارے لیے یہ کہا گیا ہے، قبرستان کی زیارت بھی کرنا، اس کے ساتھ ساتھ اپنے مرحومین کے لیے ان کی دعاؤں کی مغفرت کی دعا کرنا، اپنے لیے بھی دعا کرنا، اور پھر یہی نہیں بلکہ عام مغفرت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے، برکت والی رات ہے۔ ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے اس عام مغفرت والی رات میں بھی بعض بدبخت اور بعض ایسے ناپکار ہے کہ جن کو اس رحمت والی رات میں حصہ نہیں ملتا، وہ آج کی اس عام مغفرت والی رات میں بھی محروم رہتے ہیں۔ حضور نے واضح فرما دیا آج کی رات میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں، اتنی رحمت اللہ تعالیٰ کی پکار رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک کہ یہ اپنے گناہوں سے باز نہیں آتے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف نہیں فرماتا۔ سب سے پہلے حضور نے فرمایا مشرک، شرک کرنے والا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنے والا، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک قرار دینے والا۔ اب یہ شرک کی تعریف یہ کہی گئی ہے، اب ہر بات میں
جو بھی بات ہوتی ہے اس کو شرک کہہ دیا جاتا ہے. اس کے اندر شرک کی تعریف سے بھی واقف نہیں ہے کہنے والا، لیکن ہر بات کو شرک بول دیتا ہے. اس کے اندر شرک کی تعریف ہی نامعلوم نہیں ہے، کیونکہ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات میں، صفات میں یہ کسی کو شریک کرنا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کو قوت و طاقت ہے اسی طرح کسی اور بندے کے لیے وہ قوت و طاقت کو ثابت کرنا، یہ شرک ہوتا ہے. اس کو شرک کہا جاتا ہے. تو روایت میں آتا ہے کہ مشرک کی بخشش نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ہر گناہ کو بخشنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہے؟ یغفر، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرماتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اب دنیا میں علماء مثال دیتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی اگر کوئی ایک بیوی ہے تو وہ بیوی اس کو اپنی بیوی کو رکھتے ہوئے اگر کسی اور بیوی کو لانے کی کوشش کرے تو بیوی راضی ہوتی ہے اس کے لیے. سوکن کے لیے کبھی بیوی راضی نہیں ہوتی اس کے اندر. تو علماء فرماتے ہیں کہ جب ایک شوہر کے ساتھ وہ رہنے والی بیوی وہ کسی اور سوکن کے لیے راضی نہیں ہے تو وہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ کسی اور کو خدا اس کے ساتھ لے جا کر شریک کر ڈالے، وہ اللہ تعالیٰ کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے. اللہ سب گناہ معاف فرماتا ہے لیکن شرک کے گناہ کو اللہ معاف نہیں فرماتا. مشرک کی بخشش نہیں ہوگی. دوسرا کیا کہا گیا؟ ماں باپ کا نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کی بھی آج رات بخشش نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک کہ یہ اپنے ماں باپ سے معافی نہ مانگ لے، اگر ماں باپ زندہ ہیں ان سے معافی مانگے گا نہیں، وہ سچے دل سے معاف نہیں کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتا. کیوں؟ ماں باپ کی نافرمانی یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا ہے اسی کی تم عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. عبادت صرف اللہ کی ہوگی. تو عبادت کے بعد درجہ اللہ نے کیا دیا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. تو اپنی عبادت کے بعد مقام و مرتبہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ عبادت کے بعد درجہ ماں باپ کی فرما برداری ہے. تو اسی طرح عبادت نہ کر کے شرک کرنے والا، تو شرک کرنے والے کا جو گناہ ہوتا ہے، شرک کے بعد اگر سب سے بڑا گناہ اگر ہے تو ماں باپ کی نافرمانی ہے. ابھی آپ نے سنا کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کہ ماں کی خدمت کی خاطر ماں کی خدمت کو انہوں نے چھوڑا نہیں. صحابیت کا اتنا بڑا مقام، اتنا بلند مقام کہ انسان زندگی بھر عبادت کر لے، وہ صحابی کی گرد کے اس کی جوتیوں کی گرد تک نہیں پہنچ سکتا. ایسا بلند و بالا مقام کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنی ماں کی خدمت کرو، اس صحابیت کا مقام حاصل کرنے کی کوشش مت کرو. اتنا ماں کی خدمت کا، ماں باپ کی خدمت کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ماں باپ کی نافرمانی ناپسند ہے کہ آخ کہا گیا اس کے اندر ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر گناہ کی سزا دنیا میں بندے کو دے نہ دے یہ اللہ کے فضل پر ہے، اس کی مشیت اور اس کی مرضی میں موقوف ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کا یہ سزا میں یہ آخرت میں نہیں دنیا ہی میں اس کو عطا کروں گا. اس کو کہ ماں باپ کی نافرمانی اللہ کو برداشت نہیں. تو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اور دودھ اور شراب پینے والا، کثرت سے شراب نوشی کرنے والا اور دل میں کینہ کپٹ رکھنے والا، مشاہن کہا گیا. وہ دلوں میں اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے، اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے، دوست احباب کے تعلق سے کینہ اور کپٹ رکھنے والا، اس کی بھی آج کی رات میں مغفرت نہیں ہوتی. اور پھر حضور نے فرمایا خاطع رحم
کہ رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والا، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والے کی بھی آج رات مغفرت نہیں ہوتی۔ آج رشتہ داروں کے ساتھ یہ قطع تعلق، ان کے ساتھ بات چیت کا ختم ہو جانا عام ہو گیا ہے۔ بھائی بھائی سے دور ہے، بہن بھائی سے دور ہے، بہن بہن سے دور ہے، رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے دور ہے۔ اتنے قطع تعلق ہو گئے ہیں کہ مہینوں برسوں گزر جا رہے ہیں، ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کے لیے گوارا نہیں ان کے لیے۔ یہ ایسی سخت ترین نافرمانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رحمت والی، عام رحمت والی رات میں بھی وہ رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑ لینے والے کی آج کی رات میں مغفرت نہیں فرماتا، جب تک کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے معافی نہ مانگ لے، تعلقات کو بحال نہ کر لے، تعلقات کو اپنے استوار نہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ روایتوں میں آتا ہے یہ رشتہ داروں کے تعلق سے، کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا اجر و ثواب ہے، اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے تو ہم اس کی عمر میں اضافہ کرتے ہیں، اس کی عمر میں اضافہ کرتے ہیں، عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جو کون اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا، کیا فرمایا؟ من وصلنی من وصلک کی وصلک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ وہ رشتہ داری سے مخاطب ہوتے فرماتا ہے، اے رشتہ داری تجھ سے جو جوڑے گا میں اپنا رشتہ اس سے جوڑوں گا، جو تجھ سے تعلقات کو توڑ لے گا میں اپنا تعلق اس سے توڑ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ جو رشتہ داروں سے تعلقات کو بحال رکھتا ہے میں بھی اس سے اپنا تعلق اس بندے سے بحال رکھتا ہوں، جو رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑ لیتا ہے میں بھی اپنا تعلق اس بندے سے توڑ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرما رہا ہے رشتہ داروں کے ساتھ یہ آج ماں باپ کی نافرمانی بولا گیا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو توڑنا۔ اور ماں باپ اب آج کے زمانے میں کیا دیکھا جا رہا ہے اس کے اندر، ایک تو رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، دوسرے ماں باپ کی جو ان کی خدمت اور حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، آج الٹا ہی معاملہ دیکھنے میں آ رہا ہے اس کے اندر۔ یہاں پر کہ اولڈ ایج ہوم یہ ایک کے بعد دیگر کھلتے جا رہے ہیں، یہ بوڑھے معمر لوگوں کا دار المعمرین بول کر ایجڈ لوگوں کے لیے الگ گھر فراہم کیے جا رہے ہیں، ماں باپ کو لے جا کر وہاں ڈال دیا جا رہا ہے۔ یہی آپ ان کے پالنے پوسنے کا بدلہ دے رہے ہیں۔ بچپن میں وہ اپنے مشکلات سے تکالیف سہ کر آپ کو پال پوس کر بڑا کیے ہیں، اس کا صلہ کیا دیا جا رہا ہے؟ آج ان کو اولڈ ایج ہوم میں لیا کر ڈال دیا جا رہا ہے اس کے اندر۔ اور ادھر تو یورپین کنٹری میں تو یہ فیشن ہو گیا ہے، وہاں پر تو یہ معمول بن گیا ہے اس کے اندر، جیسا ہی ضعیف ہوتا ہے کوئی ماں باپ تو اس کو لیا کر وہاں بدل دیتے ہیں۔ اور وہی فیشن وہی معمول یہاں پر بھی شروع ہو رہا ہے کہ ماں باپ بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اولاد زندہ ہے، اولاد پیسے کی فراوانی ہے، مختلف طریقوں پہ پیسہ کما رہی ہے، لیکن نہ کبھی ماں باپ کے ساتھ پاس آ کر ملنے کا اس کو موقع مل رہا ہے، نہ ماں باپ کی یہ مزاج پرسی کرنے کا اس کو موقع مل رہا ہے، لا کر اس کو وہاں شریک کر رہے ہیں۔ کبھی اولڈ ایج ہوم کو جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ماں باپ کیسے بلک بلک کر روتے ہیں اپنے اولاد کے واسطے۔ اولاد زندہ ہے لیکن آتی نہیں ہے، دوسرے لوگ جب جاتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے تو خوش ہو جاتے ہیں، کاش تم ہماری اولاد ہوتی تو اچھا ہے، وہ ماں باپ یہ کہہ رہے ہیں اس کے اندر۔ تو آج یہ ماحول بن گیا ہے، یہ اپنی ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے راضی نہیں ہے اس کے اندر۔ ارے وہ ماں باپ جنہوں نے رات کی نیند کو چھوڑا، دن کے چین کو چھوڑا، پسینے میں شرابور ہو کر اپنے خون اور پسینے کو ایک کر کے تمہارے لیے انہوں نے یہ اپنے خون سے سینچ کر تمہاری زندگی کو آگے بڑھایا، آگے بڑھ کر کچھ بن گئے، کچھ مقام پر آ گئے،
تو وہی ماں باپ جن کے احسانات کے دبے آج اس مقام پر تم آئے ہو، وہی احسان کرنے والے ماں باپ کو تم لے جا کر اولڈ ایج میں داخل کر دے رہے ہو۔ یہ آج کی رات بتا رہی ہے اس کے اندر اے لوگوں کہ ماں باپ کے نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے والے کی آج کی رات میں مغفرت نہیں ہوگی، جادوگر کی مغفرت نہیں ہوگی، کاہن کی مغفرت نہیں ہوگی، نجومی کی مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ گناہ ایسے ہیں کہ یہ گناہ جب تک کہ یہ گناہ گار اپنے ان گناہوں سے نادم نہیں ہوگا، گناہوں سے پشیمان ہو کر جب تک کہ صدقے دل سے توبہ نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آج کی رات میں اس کی مغفرت اور بخشش نہیں فرمائے گا۔ تو یہ ایسی راتیں ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے گولڈن چانس جسے کہا جاتا ہے، سنہری موقع جسے کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو یہ سنہری موقع عنایت فرما رہے ہیں اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے دفعل میں کہ آج کی رات میں بھی ہم سے جو کوتاہی ہو گئی ہے، گناہ ہوئے ہیں، گناہوں کی معافی مانگ لے، اور جس کے تعلق سے اگر ہم کسی کے حق تلفی کیے ہیں، کسی پر ظلم و زیادتی کیے ہیں، تو وہ گناہ جب تک کہ وہ جس پر آپ نے ظلم کی زیادتی کیا ہے جب تک کہ وہ معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ تعلقات اگر آپ نے اپنے بھائی بہنوں سے یہ توڑ لیا ہے، آج کی رات میں یہ اس کو غنیمت جان کر اپنے تعلقات کو بحال کر لیجئے۔ یاد رکھیے موت کا بھروسہ نہیں، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ آج کل تو موت بڑی آسان اور سستی ہو چکی ہے، چلتے چلتے ٹھوکر لگی، مر گئے اور گرے اور فوراً اٹیک آیا، ختم ہو گئے اس کے اندر۔ تو یہ غفلت کی اور لاپرواہی کی زندگی میں رہیں گے ہم تو پھر موقع نہیں ملے گا، بغیر توبہ کے چلے جائیں گے، بغیر مغفرت کے چلے جائیں گے تو پھر عذاب جہنم ہمارے لیے وہاں پر انتظار کر رہا ہے۔ یہ راتیں ہمارے لیے اس وجہ سے آئی ہیں، اللہ کی رحمتیں جو چھما چھم برس رہی ہے اس کے رحمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے سے جو کوتاہی ہوئی ہیں، غفلتیں ہوئی ہیں اور ہم سے جو نافرمانیاں ہوئی ہیں، اس کو سچے دل سے، چھوٹے بچوں کی طرح توبہ نہیں کہ کلے پیٹ لیے تھوڑی دیر میں پھر وہی مٹی کے پاس کیچڑ میں چلا جائے، اس کو توبہ نہیں کہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ وہی ہے کہ ایک مرتبہ توبہ کر لے گناہ سے، اس گناہ کی طرف پھر دوبارہ پلٹ کر نہ جائے تو اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ تو آئے آج کی رات میں ہم اپنے گناہوں سے بھی توبہ کریں اور پھر آئندہ یہ نہ کرنے کا عہد مصمم بھی کر لیں، پکا ارادہ کر لیں۔ دیکھیے کہ انسان ہیں، آپ پکا ارادہ کر لیں کہ میں گناہ نہیں کروں گا، آج معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم پکا ارادہ کر لیں پھر کبھی گناہ اگر ہو جائے تو اگر گناہ ہو جائے شیطان کی وسوسے سے تو فوراً توبہ کر لیجئے۔ اس کے اندر روایتوں میں یہی آتا ہے اے بندے تو توبہ کر، تو 25 مرتبہ توبہ کرے گا، 25 مرتبہ میں تیرے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ہم توبہ کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے۔ اللہ تعالیٰ تو بندے کی توبہ سے بے حد یہ خوش ہوتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ تو آج کی رات ہم کو یہی پیغام دے رہی ہے، اور رب کی رحمتوں کو ہم لوٹنے کے لیے، رب کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم آگے بڑھیں اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ندائیں دے رہا ہے آسمانی دنیا سے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔